وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به. وفي رواية الصوم لي وأنا أجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند الفطرة وفرحة حين يلقي ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلباء، رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے. 6 رمضان المبارک 1446 ہجری مطابق 7 مارچ 2025 اللہ کے گھر میں اللہ کی توفیق سے میں آپ حضرات تشریف فرما ہے. اللہ رب العالمین ایسی بہاریں، ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے اور قبولیت والی نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے تمام اعمال کو اخلاص اور قبولیت کے ساتھ مزین فرمائے. اب حضرات سے درخواست ہے اگلی صفوں میں تشریف لے. اگر کوئی عذر نہ ہو تو آپ مل کے بیٹھیں گے، پیچھے آنے والوں کو دقت بھی نہیں ہوگی، کندھے پھلانگنے نہیں پڑیں گے اور طلب کا اظہار بھی ہوگا. دین کی بات کو جتنا طلب کے ساتھ اور شوق کے ساتھ سنا جاتا ہے اتنا ہی اللہ پاک اس کا نور نصیب فرماتے ہیں.
جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک میں سب سے بڑا جو حکم ہے اللہ رب العالمین کا، وہ کیا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ حکم ربانی ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے۔ اور حکم ربی کے بعد میرے خیال میں ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے کوئی چون چرا قیل و قال کی گنجائش رہ نہیں جاتی۔ اللہ پاک نے جب فرما دیا کہ جو اس مہینے کو پائے فلیصم، وہ روزہ رکھے۔ اب اس کے بعد میں آپ کچھ بھی سوچے، ہمارا نفس ہمیں کچھ بھی کہے، تو میرے خیال میں ہمیں اللہ کے حکم کو فوقیت دینی چاہیے، اللہ کے حکم کو اہمیت دینی چاہیے، اللہ کے حکم کو اولیت دینی چاہیے کہ میرے مالک کا، میرے رب کا، میرے پالنے والے کا، مجھ پہ بے شمار احسانات کرنے والے کا حکم ہے۔ محسن کا حکم مانا جاتا ہے، اور اچھا انسان، قدردان انسان، شریف انسان، عقل مند انسان وہی سمجھا جاتا ہے جو اپنے محسن کی بات کو مانے۔ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر ہمارا کوئی محسن نہیں ہے۔ ہمیں پالنے والا بھی کون ہے؟ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی کون ہے؟ ہمیں کھلانے پلانے والا بھی کون ہے؟ اس آکسیجن کو ہمارے لیے پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ تمام کی تمام نعمتیں ہم پہ بہانے والا صرف اور صرف کون؟ اللہ رب العالمین۔ تو جب اللہ پاک ہمارا محسن ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اس احسان کا، اس محبت کا، اس تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر ہم لبیک کہیں۔ کوئی عذر ہو، ہاں بیماری کو، سفر کو اللہ پاک نے خود فرما دیا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جو بیمار ہو، جو مسافر ہو، وہ بعد میں کسی دن اس گنتی کو پورا کر لے۔ گنتی پوری کرنی ہے رمضان کے 30 روزوں کی، جس کو اللہ پاک بھی کیا فرما رہے ہیں؟ ایام معدودات، چند دن ہے صرف۔ کیسے اللہ پاک ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں، جیسے کوئی بندہ کہتا ہے نا تھوڑے سے دنوں کی تکلیف ہے، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو، ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں، روزہ رکھنا ہے، گھبرانا نہیں۔ ایام معدودات، چند دن ہے صرف۔ اب سال میں دیکھیں نا، پورے سال کے اندر صرف ایک مہینہ۔ اچھا، اگر اللہ رب العالمین ہمارا رب، ہمارا پالنے والا، ہمارا ساری ضرورتیں پوری کرنے والا، ہمارا محسن، ہمارا محبوب اللہ پاک اگر ہمیں یہ حکم دے دیتا کہ 6 مہینے روزے رکھنے، تو کیا خیال ہے؟ ہم کچھ کہہ سکتے تھے؟ کہہ سکتے تھے کہ نہیں جی یہ زیادتی ہے؟ پھر بھی ہمیں بولنے کی کوئی مجال؟ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ بھائی 8 مہینے روزے رکھنے، اگر وہ اللہ رب العالمین کہہ دیتا بھائی سال میں 4 مہینے محترم مہینے ہیں، منہا 4 حرم، سال کے 4 مہینے محترم مہینے ہیں، اگر وہ ہمیں کہہ دیتا کہ بھائی 4 مہینے ہی روزے رکھنے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ پھر بھی حکم تو ماننا تھا نا اللہ کا۔ اس کی کرم نوازی ہے، اس کا احسان ہے، مہربانی ہے اس کی کہ اس نے سال میں صرف 1 مہینہ رکھا ہے۔ اور پھر اگر پہلی امتوں کی طرح روزہ ہو جاتا،
پہلی امتوں میں روزہ کیسے تھا کہ سونے سے پہلے پہلے آپ جو کھانا چاہتے ہیں جو پینا چاہتے ہیں کھا پی لیں، جب آپ سو گئے تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب بتاؤ پھر کتنی مشقت ہو جاتی۔ اللہ نے ہمیں کیا کہا کہ بھائی روزہ شروع کرنا ہے کہاں سے؟ رات جہاں ختم ہوگی، دن جہاں سے شروع ہوگا، طلوع صبح صادق سے روزہ شروع کرنا ہے، غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، یہ بھی رعایت دے دی ہمیں، بلکہ رعایت ایسی دے دی کہ سحری کا کھانا برکت والا کھانا بنا دیا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری لازمی کھایا کرو۔ یہاں علماء سمجھیں گے اس بات کو، مبالغے کا صیغہ استعمال کیا گیا، تسحروا، خوب کھایا کرو، اور اس میں تکلف بھی ہے کہ دل نہ بھی چاہے تب بھی سحری کھایا کرو۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری کھانے کے اندر بڑی برکت ہے، برکت والا بنا دیا، سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا بنا دیا۔ اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں کتنی رعایت دے دی۔ سحری کھاؤ، صبح صادق شروع ہو تو کھانا پینا بند کر دو، پھر غروب آفتاب تک روزہ رکھو بس۔ فَلْيَصُمْ، حالانکہ اللہ پاک ہے، اللہ چاہتا تو کہہ سکتے تھے، اللہ حکم دے سکتے تھے بھی رات کا بھی روزہ دن کا بھی روزہ، 24 گھنٹے میں صرف 15 منٹ کھانا ہے بس، اس کے بعد ختم۔ لیکن اللہ پاک نے کتنی بڑی سہولت دے دی کہ رات بھر کھاتے پیتے رہو، صبح صادق تک تم کھاؤ، سحری بھی کھاؤ، دن کے اوقات میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک بس یہ روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ حکم کس کا ہے؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ پاک کا۔ تو اب بتاؤ اللہ کا حکم ماننا چاہیے یا نہیں ماننا؟ اب ہم کہیں بھی اللہ پاک تو حکم دے رہے ہیں پر میں مزدوری کرنی، اللہ پاک تو حکم دے رہے ہیں میں لوما بھی چلانیاں، اللہ پاک تو حکم دے رہے ہیں میں سارا دن کڑھائی بھی ٹوڑی، اللہ پاک تو حکم دے رہے ہیں میں نے مزدوری بھی کرنی۔ گرمیوں کے روزے تھے، میں نے ایک دفعہ ایک ساتھی سے کہا، میں کہ یار روزہ رکھا کرو، کہنا روزہ تسی رکھو مولوی جڑے سارا دن پکے تلے بیٹھے رہنے، اسی تو تم پہ سڑنا ہوں۔ بھئی اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بھئی مزدور لوگ بھی ہوں گے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کام کاج کرنے والے بھی، محنت مزدوری کرنے والے بھی ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک کے علم میں تھی یا نہیں تھی؟ تو اللہ نے سب کو حکم دیا، سب کے لیے حکم ہے۔ اب جس نے جتنی مشقت کے ساتھ روزہ رکھا ہوگا اس کا اجر بھی تو اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس کا ثواب بھی تو اتنا ہی بڑھ جائے گا۔ تو پھر اللہ کی اس تقسیم سے، اس فضل سے ہم فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ اور پھر حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک خود فرماتے ہیں، اللہ پاک خود فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی عطا کروں گا۔ نماز کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے، زکوٰۃ کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے، حج کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے، سچائی کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے، دیانتداری کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے، ہر عمل کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے۔ لیکن فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں ہی عطا کروں۔ اللہ کے لیے کیسے روزہ؟ دیکھو میں اور آپ الحمدللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، کوئی پتہ ہے کسی کا؟ برابر میں بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، آگے پیچھے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔
اور دنیا میں میرے خیال میں ایسا کوئی تھرمامیٹر بھی نہیں بنا، کوئی آلہ بھی نہیں بنا جس کو لگا کے ہم پتہ کر لیں بھائی اس کا روزہ ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات بندہ سارا دن روزہ نہیں رکھتا، شام کو افطار پارٹی میں چوڑا ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، میں افطار کرنے کے لیے آیا۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا بھائی تیرا روزہ نہیں، تو اتنے کی لینا ہے، لیکن بیٹھا ہے کیونکہ کوئی نہیں جانتا، صرف پتہ ہے روزے کا کس کو؟ اللہ۔ تنہائی میں، علیحدہ کمرے کے اندر، اکیلے گھر کے اندر، فریج میں پانی موجود، کھانا موجود، بہترین چیزیں موجود، روکنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پتہ صرف کس کو ہے؟ اللہ پاک۔ ہم وضو کرنے لگتے ہیں، وضو کرتے ہوئے کلی کرتے ہیں، اب کلی کرتے ہوئے ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتے، کیونکہ میرا کیا ہے؟ روزہ ہے۔ کلی بھی کرتے ہیں، یعنی یہاں تک پانی چلا گیا، اس سے آگے نہیں اس کو اترنے دیتے، کیونکہ میرا کیا ہے؟ اب اس کو جاننے والا کون ہے؟ کلی کرتے ہوئے بندہ پانی اندر بھی اتار لے، کسی کو کیا پتا بھی اندر گیا کہ نہیں گیا پانی؟ تو یہ ذات جاننے والا صرف کون ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ صرف میرے لیے۔ نماز آپ پڑھیں گے، لوگ دیکھیں گے نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ آپ دیں گے، کسی نہ کسی کو پتہ چلے گا بھائی اس نے زکوٰۃ دی۔ حج کرنے کے لیے گئے آپ تو ماشاءاللہ ڈنڈورا پیٹ کے جائیں گے، پھولوں کے ہار گلے میں ڈال کے گج بج کے جائیں گے، ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پتہ چلے گا لوگوں کو حج کرنے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، روزہ ایسا عمل ہے جس کا علم اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہوتا، اس لیے اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ عمل بھی میرے لیے ہے اور بدلہ بھی اس کا کون دے گا؟ اللہ خود ہی عطا کرے۔ اور بعض علماء نے اس کو یوں پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں خود مل جاتا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دیں بلند آواز۔ جس کو اللہ مل گیا کسی اور چیز کی ضرورت رہ جاتی، جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اس لیے روزہ بہت اہم عبادت ہے۔ تو میں آپ چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے روزے کو نہ چھوڑا کریں۔ ایک حدیث پاک میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں ینفعنی، جو مجھے فائدہ دے، بہت فائدہ دے، ایسا عمل بتائیں جو مجھے بہت فائدہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ پاک نے علوم کے خزانے عطا فرمائے تھے، دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے مختصر جواب دیتے ہوئے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، فرمایا روزہ رکھا کرو، روزے جیسا کوئی عمل نہیں، روزہ رکھا کرو، روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لیے اب اللہ نے موقع دیا ہے تو ہم اس موقع کو ضائع نہ جانے دیں، خوشی کے ساتھ روزہ رکھا کریں، بشاشت کے ساتھ روزہ رکھا، خوش ہو کے کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے، میرے اللہ جو میرا محبوب ہے، میرا اللہ جو میرا مالک ہے، میرا اللہ جو میرا محسن ہے، میرا اللہ جو میرا مربی ہے، میرا اللہ جو میری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے لیے کچھ وقت کے لیے بھوکے اور پیاسے رہو۔ دیکھو اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہو گئی، اللہ کے خزانوں میں کبھی بھی کوئی کمی ہو نہیں سکتی، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اس میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی، کوئی نقص نہیں آ سکتا۔ تو ایسا نہیں کہ کوئی خزانے کم ہو گئے تو اللہ نے کہا بھائی تھوڑے دن ذرا بھوک برداشت کرو تاکہ میں ذرا پیچھے مینج کر لوں خزانوں کو، یا پانی کے خزانے کم ہو گئے پانی کم پیو، نہیں، ایک محبت کا انداز ہے۔ دنیا میں جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے محبوب کی خاطر کھانا پینا ہی بھول جاتا ہے، محبوب کی خاطر اپنے روٹی پانی کو بھول جاتا ہے،
یہ جو موبائل کا چسکا جن کو لگ جاتا ہے نا، ان سے پوچھو تک نا روٹی گوانی پہنتی، روٹی کھا لاؤ، پتہ ہی نہیں ہے، چسکا ایسا لگا ہوا ہے، بھوک کا بھی کوئی نہیں انداز، پیاس کی بھی کوئی نہیں احساس۔ اسی طرح دنیا میں جس چیز کا چسکا لگ جائے بھوک پیاس اٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک گویا یہ چاہتے ہیں میرے بندے تھوڑا میرا بھی چسکا لگاؤ ذرا، تھوڑی میرے ساتھ بھی محبت کرو، تھوڑی نہیں اللہ کے ساتھ تو ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے، کہو بے شک، ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے اور ہونی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ سب سے شدید محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے لیے بھوک برداشت کریں، اللہ کے لیے پیاس برداشت کریں، اللہ کے حکم پہ کھانا پینا کچھ وقت کے لیے ہم چھوڑ دیں، یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے خوشی کے ساتھ۔ اور پھر اس پہ اللہ پاک دیتے کیا؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہی میں نے آپ کو بتایا اللہ خود مل جاتا ہے، اللہ خود اس کا بدلہ دیں گے، جب اللہ دیں گے تو وہ کتنا دیں گے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ پاک خود بدلہ دیں گے۔ وہ ایک آدمی نے چھوٹے بچے سے کہا نا، دکان پہ گیا تو اس نے کہا بیٹا یہ ٹافیاں لے لو، یہ اس نے برتن آگے کیا یا مرتبان یا جو بھی، بیٹا اس میں سے ٹافیاں لے لو۔ اب وہ بچہ اٹھا نہیں رہا ٹافیاں، اس نے پھر کہا، پھر اس نے اس کے ابو کی طرف دیکھا، اس کے ابو نے بھی کہا، وہ بچہ کہنے لگا نہیں آپ اٹھا کے دیں۔ اب وہ آدمی جو تھا اس نے ایسے لاپ بھری اور اٹھا کے بچے کو دے دی۔ بعد میں اس کا باپ کہنے لگا تو نے خود کیوں نہیں اٹھائی؟ کہنے لگا ابا جی آپ خود ہی سوچیں، میرا نکا جہا ہاتھ میں انیاں کو چکڑیاں سی، جدو انہیں دیتیاں ہیں وڈا سارا ہاتھ بھر کے دیتی، کنیاں ساریاں مل گئیں۔ اب ایک میں اور آپ، ایک اللہ پاک کا ہاتھ، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، جب اللہ اپنی قدرت سے دیں گے تو کتنا دیں گے کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلصَّائِمِ فَرْحَتان، لِلصَّائِمِ فَرْحَتان یفرحُہما، فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں ایسی ملتی ہیں جو روزے دار کو خوش کر دیتی ہیں، دو خوشیاں، دو فرحتیں اللہ ایسی نصیب فرماتا ہے جو روزے دار کو خوش کر دیتی۔ فرحۃ حین یفطرہ، ایک خوشی فرمائے اس وقت ملتی ہے جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہ کے جب روزہ کھولتا ہے نا، یقین کریں طبیعت میں سرور اترتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور ایسے انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، اور سکون سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ فرحت کون عطا کرتا ہے؟ یہ فرحت کون عطا کرتا ہے؟ کس کی بنیاد پر؟ روزے کی بنیاد۔ اور دوسری فرمایا، دوسری فرحت حین یلقا ربہ، دوسری فرحت اس وقت ملے گی جب روزے دار اپنے رب سے ملے گا جا، پھر جو اللہ خوشیاں عطا کرے گا اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیا کچھ ملے گا۔ فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، ریان، ریان کا معنی سیراب کر دینے والا، رجا دینے والا۔ جس نے دنیا میں اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کی، اللہ نے ان کے لیے الگ گیٹ بنا دیا، اس دروازے سے جنت میں چلے۔ میرے محترم دوستو، کتنے فائدے ہیں روزے کے، کتنے فائدے ہیں روزے کے، دنیاوی اخروی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں ایام معدودہ، تھوڑے سے دن ہے، یا تھوڑے سے دن ہے، تو میں آپ نیت کریں انشاءاللہ پورا رمضان روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ بیماری مسافری ہو تو الگ بات ہے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو عذر نہیں بننے دیں گے، اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے۔ الحمدللہ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے یہاں
ایک راج مستری کام کیا کرتا تھا، وہ رمضان میں کام چھوڑ دیتا تھا کہ میں نے روزے رکھنے رمضان میں، حالانکہ ہم کہتے ہیں یار دیہڑیاں لاؤ، عید اگے آ رہی، وہ کام چھوڑ دیتا تھا کہ میں نے روزے رکھنے۔ یہ اوپر والا حال ہم نے اس سے پلستر کروایا، اور اس طرح کروایا کہ اس کو کہا بھائی جتنا تو کام کر سکے اتنا کر لینا، دیہڑی تجھے پوری ملے گی، روزہ رکھ کے پلستر کا کام ہے، کوئی مشکل نہیں، جتنا ہو سکے اتنا کر لینا۔ اس پہ اس نے وہ حال پلستر کیا۔ تو یہ بھی ایسی بھی مثالیں موجود ہیں۔ تو میں آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، اس خوشی کو حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور روزے کا مقصد بھی ہمیں سمجھائے۔ روزے کے مقصد پہ انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیل سے عرض کروں گا، صرف اتنا اشارہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں وضو کرتے ہوئے ہم ایک گھونٹ پانی کا اندر نہیں اترنے دیتے، ایک قطرہ پانی کا اندر اترنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب ایک گھونٹ پانی کا ہم اندر نہیں اترنے دے رہے، حلال ہے حالانکہ پانی پاک ہے، تو حرام سے بھی ہمیں بچنا چاہیے یا نہیں بچنا؟ اصل روزہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ جب پانی نہیں ہم اندر اترنے دے رہے تو کسی کا حق بھی ہم نہ کھائیں، کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہم نہ کریں۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ بھی نصیب فرمائے، اس پہ عمل بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔